ایک شخص بہت ہی غریب تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ ایک رائس آدمی کے ہاں غلامی کی جائے۔ اس کی بیوی نے اجازت دے دی۔ اس کی بیوی نے ابھی پہلا بچہ ہی پیدا نہیں کیا تھا کہ اپنی بیوی کو بڑی جوانی میں چھوڑ کر غلامی میں چلا گیا تاکہ آنے والے بچے کا بہتر مستقبل بن جائے۔ وہ دور دراز ایک شہر میں چلا گیا اور 20 سال اس رائس آدمی کی خدمت کی۔ 20 سال بعد رائس آدمی سے اجازت لی کہ وہ اب گھر جانا چاہتا ہے۔ رائس آدمی سخی بھی تھا۔ اس نے بہت ساری بکریاں، گائے، بھینس اور اونٹ دیے اور امیر مال بنا کر واپس بھیجا۔ وہ واپس آ رہا تھا کہ صحرا سے گزرا ہوا اور رستے میں سے ایک جھونپڑی ملی۔ اس میں ایک درش آدمی تھا۔ اس کے پاس رات گزاری۔ غریب شخص نے رات کو درش آدمی سے گزارش کی کہ وہ اسے نصیحت کرے۔ درش آدمی نے کہا کہ میں نصیحت کروں گا، لیکن میں نصیحت کرنے کی قیمت وصول کرتا ہوں۔ اس نے قیمت پوچھی، کہا کہ ہر نصیحت کے بدلے ایک اونٹ۔ اس نے کہا میں مالدار ہوں، نصیحت مل جائے تو اونٹ کی کوئی بات نہیں۔ اس نے قیمت ادا کی۔ بزرگ نے نصیحت کی، جب بھی آسمان پر تارے ایک لائن میں دیکھو تو فوراً کسی پہاڑ پر چلے جانا، سیلاب آئے گا۔ اس شخص نے کہا کہ یہ نصیحت کسی کام کی نہیں، مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے۔ درش نے کہا کہ نئی قیمت ادا کرو۔ اس شخص نے ایک اور اونٹ دے دیا۔ بزرگ نے کہا کہ جب بھی کسی شخص کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو اس سے بچنا، وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ اس شخص نے کہا کہ یہ نصیحت کسی کام کی نہیں، مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے۔ درش نے کہا کہ نئی قیمت ادا کرو۔ اس شخص نے کہا ایک اور اونٹ دیا۔ بزرگ نے پھر نصیحت کی کہ رات کو پچھتا کر سونا، لیکن کبھی بھی کسی انسان کو قتل نہ کرنا۔ اس شخص نے سوچا کہ 3 اونٹ ضائع ہو گئے اور چپ کر کے سو گیا۔ صبح وہ چل دیا۔ سفر لمبا ہونے اور کئی دن کا سفر ہونے کی وجہ سے وہ تینوں نصیحت بھول گیا کہ وہ ایک رات ایک گاؤں میں پہنچتا ہے۔ رات کو جب وہ سونے لگتا ہے تو آسمان پر دیکھتا ہے کہ تمام ستارے ایک لائن میں آ گئے ہیں۔ اس کو دشور کی نصیحت یاد آ جاتی ہے۔ وہ شور مچاتا ہے، گاؤں والوں، پہاڑ پر چلو، سیلاب آنے والا ہے۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ اپنا مال کھول کر پہاڑ پر لے جاتا ہے اور سو جاتا ہے۔ صبح اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نیچے سیلاب آ گیا ہے اور سارے گاؤں والے غرق ہو جاتے ہیں۔ کچھ دن پہاڑ پر رہتا ہے۔ سیلاب کا پانی اترتا ہے تو وہ اگلی منزل پر چل پڑتا ہے۔ ایک گاؤں میں پرواز ڈالتا ہے۔ ایک شخص کے گھر قیام کرتا ہے جو کہ باتیں کرنے کا بہت ہی اچھا معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی شیطانی چمک دیکھ کر چونک جاتا ہے۔ بزرگ کی نصیحت اسے یاد آتی ہے۔ رات کو وہ اسی کشمکش میں تھا کہ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اٹھا اور بستر کو اس انداز سے پھیلا دیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی سو رہا ہے۔ وہ آدمی آیا، اس کے ہاتھ میں خنجر دیکھا۔ وہ پریشان ہوا اور آیا اور بستر پر خنجر مارنا شروع کر دیا۔ یہ آیا اور اس کو پیچھے سے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا اور اسے باندھ دیا۔ پولیس کو بلایا اور اس کو پولیس کے حوالے کر کے آخرکار وہ رات کو اپنے گاؤں میں جا پہنچا۔ وہ اپنے گھر کے پاس پہنچ کر دیکھتا ہے گھر میں اس کی بیوی کسی نوجوان کے ساتھ چارپائی پر سوئی پڑی ہے۔ اس شخص کو غصہ آیا اور دل میں خیال آیا کہ میں اس نوجوان کو قتل کر دوں۔ جیسے ہی وہ ارادہ کرتا ہے، اسے اس دشور کی بات یاد آتی ہے کہ کبھی بھی قتل کر کے نہ سونا، پچھتا کر سو جانا۔ وہ سوچتا ہے کہ پہلی بھی نصیحت کام کر گئی، دوسری نصیحت نے بھی کام کیا، لہٰذا وہ گاؤں سے باہر آ جاتا ہے۔ صبح ہوئی، اس کے دل میں خیال آیا کہ گاؤں والوں سے اپنا حال دریافت کروں۔ جیسے ہی گاؤں میں جاتا ہے، اپنے بارے میں دریافت کرتا ہے۔ گاؤں والے بتاتے ہیں کہ وہ شخص بہت ہی غریب تھا اور برسوں پہلے روزی روٹی کے لیے چلا گیا۔ اس نے مزید دریافت کیا کہ جب وہ جانے لگا تو بچہ ہونے والا تھا۔ گاؤں والوں نے بتایا، ہاں، اللہ نے اسے ایک بیٹا دیا ہے جو کہ اب کڑیل جوان ہو گیا ہے۔ اس کے ذہن میں آیا، جو رات کو نوجوان تھا وہ میرا ہی بیٹا تھا جسے قتل کرنے کا خیال اس کے دل میں آیا تھا۔ وہ گھر گیا اور بیوی اور بیٹے سے ملا تو دوستو سچ ہی کہتے ہیں، اگر کوئی بھی بڑا آپ کو نصیحت کرے تو اس کو پلے سے باندھ لینا چاہیے۔ آج کل بڑے نصیحت کریں تو اولاد آگے سے ڈانٹ دیتے ہیں۔ ہر نصیحت پر غور کرنا چاہیے، جو غور نہیں کرتے وہ پچھتاتے ہیں۔